السلام علیکم جی۔ امید کرتا ہوں اب سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ اب سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ کے پریشانیاں دور فرمائے اور کسی کا اللہ محتاج نہ کرے۔ آج میں جو پاس عمل آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ ایسے لوگوں کے لیے ہے جو محبوب کو اپنی طرف اپنی یاد دلوانا چاہتے ہیں، اپنی طرف مائل کرنا چاہتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے ویسے اس چینل پہ میں کیسے بہت سے تبصرات اور وظائف بتا چکا ہوں، لیکن اس عمل کی خاص بات یہ ہے کہ یہ بہت جلد اثر کرتا ہے۔ بعض لوگوں کو جو پہلے عمل اس مقصد کے لیے بتائے ہیں وہ فائدہ دے جاتے ہیں، اور بعض کو انشاءاللہ یہ فائدہ دے گا۔ اگر پہلے کوئی عمل کیا تو ایک ہفتے کے وقفے سے یہ والا عمل بھی کر سکتے ہیں۔ چھوٹا سا عمل ہے، کوئی لمبا نہیں ہے، ہر کوئی کر سکتا ہے، اور انشاءاللہ آپ کریں گے سات سمندر پار اثر کرے گا انشاءاللہ۔ آسان عمل ہے، اجازت سب کو دے رہا ہوں، اجازت لینے کی ضرورت نہ ہے، صرف یوٹیوب پہ دیگر چینل والوں کو اس چینل کے تبصرات اور وظائف دینے کی اجازت نہیں ہے، باقی سب کو اجازت ہے۔ اور دوبارہ گزارش کروں گا کہ جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ اس مقصد کے لیے اور دیگر مسائل کے لیے وظائف اور تبصرات اس چینل پہ کافی دیے جا چکے ہیں، جن سے کافی لوگوں کو فائدہ ہوا ہے۔ 70-80% تک لوگوں کو فائدہ ہوا ہے کہ ایسے وظائف و تبصرات ہیں۔ تو گزارش ہے کمنٹس ان کے نیچے پڑھیں، نہیں پتہ چلتا کیسے ملیں گے وہ، تو چینل کا نام نیچے لکھا ہوا اس پہ دبائیں یا سبسکرائب کا بٹن دبائیں۔ یہ سکرین پہ بھی نظر آ رہا ہوگا، نیلا دائرہ لگا ہوا ہے اسی ویڈیو کے نیچے، تو اس طرح اس پہ دبا دیں گے تو آپ کے سامنے خود بخود جو سب سے طاقتور، سب سے بااثر، جن سے سب سے زیادہ فائدہ ہوا ہے لوگوں کو، وہ تبصرات اور وظائف آنے شروع ہو جائیں گے، آپ کو ڈھونڈنا نہیں پڑے گا۔ باقی آج جو عمل بتا رہا ہوں اس میں چھوٹا سا نیک وظیفہ ہے۔ رات کی تنہائی میں 12 بجے کے بعد کھلے آسمان کے نیچے باوضو ہو کے بیٹھ جانا ہے۔ شروع میں درود پاک پڑھیں، جتنی بار پڑھ سکتے ہیں۔ نیت کرنی ہے جیسے انسان ورزش کرنے لگتا ہے تو پہلے اپنے جسم کو اس قابل کرتا ہے کہ وہ وزن اٹھا سکے، اس کو گرم کرتا ہے۔ اس طرح اسی طرح اس عمل میں پہلے اپنا ذہن جو ہے وہ اللہ کی جانب، اس کے نبی آخر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب دل کو اس طرف لے کے جائیں، دھیان اس طرف لگائیں، دنیا سے اپنے آپ کو قطع تعلق کر لینا ہے۔ درود پاک پڑھتے رہیں کچھ دیر بیٹھ کے، اس کے بعد تعداد نہیں، جتنی دعا پڑھ سکتے ہیں پڑھتے رہیں۔ اس کے بعد یہ وظیفہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا سکرین پہ، اس کو صرف 7 دفعہ پڑھنا ہے۔ جب پڑھنا شروع کرنا ہے اپنے اپنا چہرہ جو ہے، منہ جو ہے وہ آسمان کی طرف کرنا ہے اور اس کو پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ نے دوبارہ درود پاک شروع کر دینا ہے۔ اس کے بعد دعا کرنی ہے، جب جتنی دفعہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں درود پاک پہ کوئی نہیں ہے تعداد مقرر۔ یہ عمل جو ہے یہ اب جب دعا کریں گے انشاءاللہ ادھر دعا ہوگی، ادھر اثر ہوگا۔ جس کے لیے آپ کرنا چاہ رہے ہیں اس کا نام لے کے دعا کرنی ہے۔ فلاں جو ہے میرے بھی بے قرار ہو گئے، اس طرح دعا کریں گے ادھر وہ بے قرار ہوئے گا انشاءاللہ۔ کوئی لمبا عمل نہیں ہے، کوئی مشکل عمل نہیں ہے، ایک دن پہلے دن سے یہ عمل اثر اپنا دکھانا شروع کر دیتا ہے۔ انسان رابطے میں آنے کی کوشش شروع کر دیتا ہے۔
اگر فرض کریں اثر نہیں ہوا، پہلے دن کیا لیکن یہ اثر کرے گا، تو دوسرے دن دوبارہ کریں، زیادہ سے زیادہ 7 دن یہ عمل کرنا ہے۔ اثر ہوا ہے پھر بھی کریں، مزید اثر ہوگا۔ 7 دن یہ عمل کریں گے، آپ کو اس کے نتائج خود ہی نظر آنا شروع ہو جائیں گے کہ کتنا با اثر عمل ہے۔ ضروری جو ہے اس میں بات بتاؤں گا، عورتیں ناپاکی میں ہرگز عمل نہ کریں۔ ناپاکی میں ہرگز نہیں کرنا، ہرگز نہیں کرنا۔ ایسے دنوں میں شروع کیا کریں۔ گزارش آئی، بہن نے پچھلے سے پچھلا ایک عمل بتایا تھا، اس میں کمنٹ کیا ہوا تھا جی ناپاکی میں نے شروع کیا تھا، ناپاکی شروع ہو گئی ہے، دیکھیں جس عمل کا میں نے کہا ہو اس کو روک دیں، بس اتنی بات ہے، اس کو نہیں کرنا۔ پھر اگر کہہ دیا کہ ناپاکی کے دنوں میں نہیں کرنا، دوبارہ انہیں نہیں پڑھنا چاہیے، کہ وہ ایسا عمل ہی نہیں ہے کہ ایک دفعہ رک گیا تو پھر رک گیا۔ ایسے دنوں میں شروع کر لینا جب ناپاکی کے دن نہ ہو اندیشہ کہ وہ شروع ہو جائیں گے۔ باقی بہت باثر عمل ہے، نہ پڑھ کے دیکھ سکتے ہیں۔ جب درود پاک پڑھ رہے ہوں اس وقت آپ کا چہرہ مبارک جو ہے وہ جس طرح مرضی کر لیں، ایسے چہرے کو اس وقت مبارک ہی کہنا چاہیے جس چہرے سے درود پاک جو ہے وہ پڑھا جا رہا ہو۔ رات کی تنہائی میں جب درود پاک پڑھا جا رہا ہوگا تو آپ پہ رحمتوں کا نزول ہوگا انشاءاللہ۔ دل کو لگا کے پڑھنا ہے۔ لیکن جب یہ وظیفہ آپ نے پڑھنا شروع کرنا ہے اس وقت گزارش ہے آپ کا چہرہ آسمان کی طرف ہونا چاہیے، اثر کرے گا پھر، اس کے بغیر وہ اثر نہیں ہوگا۔ بعض لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کون سا درود پاک پڑھنا چاہیے، تو درود پاک درود ابراہیمی پڑھ لیں، زیادہ بہتر ہے۔ دیگر درود پاک بھی پڑھے جا سکتے ہیں لیکن درود ابراہیمی پڑھیں، زیادہ بہتر ہے۔ باقی اس کے بارے میں کوئی بھی سوال ہو میلز میں پوچھ سکتے ہیں، ویسے جواب دیے ہوتے ہیں، میلز پڑھ لیا کریں۔ ویسے کوئی ضروری کام ہو، ضروری مسئلہ ہو، اس صورت میں موبائل نمبر دے رہا ہوں جس پہ کال کر سکتے ہیں۔ اگر منسوخیت کی وجہ سے یہ نمبر بند ملے تو یہی نمبر واٹس ایپ پہ موجود ہے۔ اپنا نام اور مسئلہ ایک میسج میں چھوڑ دیا کریں۔ یہ گزارش ہے آپ سے، سب کو باقی جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں، اگر بلائے جایا کرے تو ناراض نہ ہوا کریں، ٹھیک ہے؟ ناراض ہونا بنتا بھی نہیں ہے۔ اور لوگ کمنٹ میں بھی گلا کر رہے ہوتے ہیں، دیکھے وقت ملتا ہے جواب دے پاتا ہوں، نہیں ملتا تو معذرت ہے، اسی لیے معذرت کر لیتا ہوں۔ باقی اللہ فضل فرمائے سب پہ، اللہ سب پہ رحم ہے۔ جو بھی اس چینل پہ آتا ہے نہیں آتا، اللہ سب کی نیک خواہشات کو پورا فرما دے۔ اللہ کورونا کی وبا سے تمام پاکستانیوں کو محفوظ رکھے، تمام انسانوں کو محفوظ رکھے، مسلمان ہے غیر مسلم ہے، سب پہ اللہ اپنی رحمت کرے۔ ہو سکتا ہے کوئی ان کی آنے والی نسل میں غیر مسلم جو ہے وہ بھی بھائی ہیں ہمارے، تو ہو سکتا ہے ان کی آنے والی نسل میں سے کوئی مسلمان ہو جائے، اللہ انہیں بھی ہدایت دیا، میں دعا کرنی چاہیے۔ اگر کوئی انسان نہیں اسی طرح پہ رستے پہ ہے تو ہم کم از کم اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ انہیں سیدھے رستے پہ چلائے، وہ مسلمانوں کو اللہ یکجا کر دے، ان میں اتحاد اتفاق پیدا فرمائے، جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ دعا میں ضرور شامل ہوا کریں، گزارش ہے۔ آپ کے آمین کہنے سے کسی کا بھلا ہو سکتا ہے، اور کسی کے آمین کہنے سے ہو سکتا ہے آپ کا بھلا ہو جائے۔ جو بچے بچیاں ان کے ماں باپ رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ ان کے لیے اچھے اسباب پیدا فرمائے۔ اور جو سن سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، فدر ہوئی رشتہ ان کے لیے بہتر ہے، ان کے حق میں ٹھیک ہے، تو اللہ ان کے لیے وہاں پہ آسانیاں فرمائے، سب پہ اللہ رحم فرمائے، کرم فرمائے۔ جو اس دنیا فانی سے جا چکے ہیں، جن کا کوئی دعا کرنے والا بھی نہیں ہے، ان پہ بھی اللہ فضل فرمائے۔ ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں جو دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں۔ میرے پیر و مرشد کو اللہ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔
میرے آپ کے والدین اگر دنیا میں ہے تو اللہ انہیں لمبی زندگی دے، اگر دنیا فانی سے جا چکے ہیں تو اللہ ان کے لیے قبر کو جنت کے پاؤں میں سے پاؤ بنا دے، رحم کر۔ جتنے بھی آپ کے عزیز و اقارب دنیا سے جا چکے ہیں سب کو اللہ بخش دے، قبر کی مشکلات سے اللہ بچائے، آسانیوں میں بدل دے، امین یا رب العالمین۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر القین محمد اللہ علیہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔